پھر صحابہ کرام رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کے دور میں بھی مختلف گروپوں میں کھڑے ہوتے, جو اچھا قاری ہوتا اس کو آگے کر دیتے اور وہ پورا قرآن سناتا تھا. اتنی لمبی لمبی تراویح پڑھتے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب صبح سحری کا وقت ہوتا تو تراویح ختم ہوتی تھی, اور بسا اوقات گھر بغیر سہارے کے جانے کے لائق, بولتے کیوں نہیں ہوتے, بے ساکی کے سہارے سے, لاٹھیوں کے سہارے سے گھر جا رہے, اتنے لمبے لمبے قیام. تو یہ لمبے قیام میں کیا پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے. تو اللہ نے ایسا ان کو محفوظ کرا دیا. پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے اتنے سارے جتھوں میں جو پڑھا جا رہا تھا ان سب کو ایک قاری پر, بولو بھائی, جمع کر دیا. مسجد میں ایک جماعت ہوگی اور ایک امام, تاکہ اجتماعیت ہو. وہ دن اور آج کا دن مسجدوں میں اتنی نمازیں اسی اس طرح سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت اگر بدعت ہے نا, تو جس تاریخ میں یہ بدعت شروع ہوئی تھی پوری دنیا نے اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سارے چپ کر کے کیوں بیٹھے رہے؟ پوری کہاں سے پوری امت ایسے خراب کیسے ہو گئی بھائی؟ تو یہ تراویح کی نماز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی بے انتہا حفاظت کی. پھر اسی کے شوق میں بہت سے لوگ حافظ بنتے تھے کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے. تو اللہ نے اس کتاب کی اتنی زیادہ حفاظت اس لیے کی ہے کہ اس کتاب میں کچھ مضامین ایسے ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. وہ باتیں, وہ مضامین قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے. نہ وہ فزکس کی کتاب میں, نہ میتھمیٹکس کی کتابوں میں, نہ وہ تاریخ کی کتابوں میں, نہ وہ سائنس کی کتابوں میں, نہ وہ کیمسٹری کی کتابوں میں. سمجھ رہے ہو؟ اور کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھائی جائیں گی وہ باتیں. اس میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر اللہ نہ بتاتا تو ہم خود وہاں تک پہنچنے کے قابل نہیں تھے, اس لیے اللہ نے بتا دی.